ہمارے تو انفرادی معاملات بھی بہت پست ہیں، ہمارے تو معاملات آپس کے غلط ہیں، ہم تو جھوٹ اور دھوکہ اور فریب اور ملاوٹ اور خیانت اور غبن، اس میں تو ہم بہت ہائی مارکس جو ہیں سیکیور کر رہے ہیں۔ جارج برنارڈ شاہ نے کہا، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب ممکن نہیں، اور جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں۔ یہ گواہی ہم دے رہے ہیں، یہ محمد کے ماننے والے یہ ہیں، یہ ہے امتی محمد کے، جو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، جو اپنے معاملات مینیج نہیں کر سکتے، بیکاری، یہ اور کہاں ہے وہ دین؟ ایک ہی دنیا میں دکھا سکتے ہو کہ یہ ہے دین، آؤ see with your own eyes, this is دین الحق۔ یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بڑی نازک ذمہ داری، بڑی نازک، اس کا ایک اندازہ آپ کو ہو جائے گا خطبہ حجۃ الوداع سے۔ حضور نے جو خطبہ دیا، اور وہ عظیم ترین خطبہ ہے تاریخ انسانی کا، آخر میں موٹی موٹی باتوں کو پھر دوہرایا۔ دیکھو عورتوں کا خیال کرو، عورتوں کے حقوق ادا کرو، دیکھو غلاموں کے ساتھ نیک سلوک کرو، جو بھی تھی۔ پھر آپ نے ایک سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، آج سے 1400 برس قبل 1.25 لاکھ کا مجمع بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات، جبکہ ابھی اسلام صرف جزیرہ نمائے عرب تک محدود تھا۔ آج بھی پہلے کبھی ہو جاتے تھے 28-30 لاکھ بھی، ان مینیجیبل ہو رہا تھا معاملہ۔ اب سعودی عرب کی حکومت نے کو مینیج کیا، پابندیاں لگائی تو 20 لاکھ، یہی ہے نا، 1.25 لاکھ کا بند۔ اور اس کا نقشہ میں دکھا دوں، ایک ایک حرف آپ 3 مرتبہ کہہ رہے تھے۔ داہنی طرف رخ کر کے کہا، وہ سنا، پھر مکبر کھڑے ہوئے ہیں، اس نے سنا اور آگے پہنچایا، اس نے سنایا آگے پہنچایا، لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں، کوئی پبلک ایڈریس سسٹم تو نہیں تھا۔ پھر آپ نے سامنے رخ کر کے وہی بات فرمائی، پھر یہاں سامنے کھڑے ہوئے لوگوں نے پہنچایا، پھر بائیں طرف رخ کیا۔ اسی لیے ہر جملے کو، ہر بات کو آپ نے 3 دفعہ کہا، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور عام عادت صحابہ کی یہ تھی کہ اول تو حضور کے سوال پر خاموش رہتے تھے کہ واللہ ورسولہ عالم، یا اگر جواب دیتے تھے تو فرط ادب سے بہت مختصر جواب۔ وہ چلبلے قسم کے شاگرد جو ہوتے ہیں، جو استادوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں، صحابہ کرام اس طرح کے نہیں تھے، اپنی لیاقت اور ذہانت کا روب جو ہے اپنے استادوں پر گاٹتے۔ وہاں تو یہ تھا کہ ایک بات جواب، یہاں 4 جواب دیے ہیں صحابہ۔ انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ 3 مرتبہ حضور نے کہا الا هل بلغت، اور 3 مرتبہ جواب آیا، انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ اے نبی، ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، آپ نے حق امانت ادا کر دیا۔ یہ قرآن تو ہمارے لیے اللہ نے نازل کیا تھا نا، آپ کے پاس تو امانت تھی۔ آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہر قسم کی گمراہیوں کے، اندھیروں کے پردے چاک کر دیے۔ 3 دفعہ یہ جواب لے کر انگشت شہادت سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا۔ They can't sue me in your court on the day of judgment۔ یہ میرے خلاف استغاثہ نہیں لا سکتے کہ میں نے پہنچانے میں کمی کی ہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا۔ It was the sigh of relief، جس کو کہتے ہیں 23 برس کی محنت شاقہ۔ کون کون سے مراحل آئے ہیں، یوم طائف بھی آیا ہے، 3 سال کی شیب بنی ہاشم کی قید بھی ہے، معرکہ احد بھی ہے، احزاب بھی ہے، 70 مبلغین ذبح کیے، کیا کیا نہیں دیکھا، کیا کیا نہیں جھیلا۔ لیکن پھر بات کیا ہوئی؟
اب آپ نے آخری بات اللہم اشہد اللہم اشہد اللہ، اور اس کے بعد فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو یہاں موجود ہیں ان کے ذمہ ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں ہے، میں فارغ ہوں، میرے کندھے سے بوجھ اتر گیا، اب تمہارے کندھوں پر آیا۔ اب اس غائب میں وہ بھی تمام لوگ شامل تھے جو اس وقت دنیا میں تھے اور وہاں نہیں تھے۔ شاہد اور غائب کا لفظ آ گیا جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، شاہد اور غائب، شاہد موجود، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اور غائب میں وہ بھی ہے جو قیامت تک آئے۔ یہ ہے اس امت کا فرض منصبی۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور دیکھیے کافروں اور منافقوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ قرآن حکیم میں ٹاپک بار بار آیا، چاہے کوئی شخص کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ بہرحال دنیاوی اعتبار سے جب اسے دعوت و تبلیغ میں تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے تو ایسے لمحات انسان کے اوپر آ جاتے ہیں، کچھ تو اس پہ خود آتے ہیں اور کچھ جو اس کو سمجھانے والے ہوتے ہیں نا، وہ اس کو اس قسم کی بات دے رہے ہوتے ہیں، یار تیرے چھوٹے چھوٹے بچے نے کیا ہو گیا، تو اللہ سے بندے تو ٹھیکا لیا دین دے کام دا، پوری دنیا جن کو پتا ہے، لوگوں کو پتا ہے نماز پڑھنا ڈیڑھ پڑھ دے رہے۔ اب یہ اتنا خطرناک کھیل وہ کھیل رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگر یہ دعوت لے کے کھڑے ہوئے ہیں تو ہم اپنے بیاہ کے اوپر کھڑے ہیں کیا؟ نہیں، نبی علیہ السلام صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مومن وہ ہے جب برائی دیکھے تو ہاتھوں سے روکے، ہاتھوں سے نہیں روک سکتا تو کم از کم زبان سے روکے، اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے، لیکن دل والے کو ڈوز فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ تو بالکل لولا لنگڑا قسم کا ایمان ہے۔ کیا ہم زبان سے بھی کسی برائی کو برائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اور دل پہ بھی زیادہ عرصہ برائی نہیں رہتی ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ جب زبان سے آپ اظہار نہیں کرتے تو آہستہ آہستہ آپ اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ زبان سے کم از کم بات کرنی ہے، گونگا شیطان نہیں بننا۔ اسلام تو کہتا ہے ہاتھ سے بھی روکنے برائی کو، کتنے پرسنٹ لوگ روکتے ہیں؟ الٹا جو بیچارہ زبان کے ساتھ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یار یہ آپ کے ساتھ آپ کے بزرگوں نے ہاتھ کیا ہے، یہ آپ کو غلط دین بتا کے گئے ہیں، دین اصل میں یہ ہے کتاب و سنت میں، اس کو لوگ آگے سمجھا رہے ہوتے ہیں یار تو اللہ کے بندے ایڈا بڑا رسک لے رہے ہیں، لوگ تیرے خلاف ہو جائیں گے۔ تو یار یہ بات تو آپ نبی علیہ السلام کو اصل میں سمجھا رہے ہیں کہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ باتیں کی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے یہ بات پہنچانی ہے لوگوں تک۔ ظاہر ہے الحق مر، عربی میں محاورہ ہے، حق کڑوائی ہوتا ہے۔ آپ جتنے مرضی ایسے انداز میں بات کریں، جو حق اور سچ بات ہے وہ چبھ جاتی ہے اگلے بندے کو جس نے بات نہیں مانی۔ تو اس کا کبھی یہ سولوشن نہیں ہے کہ وہ دعوت سے پیچھے ہٹ جائے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں اتنا بڑا ایشو ہے کہ نبی علیہ السلام کو اسپیسیفکلی اور آپ کے صحابہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی جو ہے وہ کافروں کی باتیں نہیں ماننی ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرنی۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں کا کہنا مت مانو، والمنافقین، اور نہ منافقین کا، وَدَعْ آذَاهُمْ، اور نہ پرواہ کرو ان کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف اور اذیت کے اوپر کہ یار اب جو ہے وہ مجھے تکلیف میں انہوں نے ڈال دیا ہے تو اب میں جو وہ دین کا کام چھوڑ دوں یا میں بیک فٹ کے اوپر چلا جاؤں۔ دیکھیں شعب ابی طالب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سال تک کس طرح گزارا کرنا پڑا ہے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ 3 سال تک ہماری حالت یہ تھی کہ ہم پتے کھا کے گزارا کرتے تھے، اور جس طرح بکریوں کو مینگنیاں آتی ہیں نا، اس طرح ہمارے ساتھ معاملہ ہوا کرتا تھا۔ تو کیا انہوں نے دعوت کا کام چھوڑ دیا؟ اور پھر میں اس سے اگلی بات کروں گا کہ 2.25 ارب، یہ چلے احتیاطاً 1.5 ارب مسلمان ہیں، 1.5 ارب مسلمانوں میں ایک مسلمان میں بھی ایسا نہیں ہونا کہ جو نہ بن کے صحیح طریقے سے بات کرے اور کھڑا ہو جائے مخالفت کے لیے ان باطل لوگوں کی کہ جنہوں نے دین کا جنازہ نکالا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتا رہے کہ کوئی اور کام کرے گا۔ بھئی کون کرے گا کام؟ جس کو سمجھ آئے گی وہ کرے گا۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو یہ جواب قیامت کے دن دے سکتے ہیں؟ ختم۔ یہاں تو لوگ غلط باتیں ممبر کے اوپر بیان کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، وہ اپنی ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے انجینئر صاحب کو فون کر دیتے ہیں، وہ جی آج فلاں مولوی صاحب نے ممبر کے اوپر یہ بات کر دی ہے۔ تو میں پھر ان سے پہلا سوال کرتا ہوں کہ بھئی آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے بات غلط کی ہے؟ کہتے نہیں پتا ہے۔ تو ساری دنیا کی مصیبتیں ان کا بوجھ میں نہیں اٹھانا ہے اکیلے بندے نے؟ آپ کی زبان نہیں اللہ نے آپ کو دیا، آپ گونگے شیطان ہیں کہ آپ کم از کم اس لیکچر کے بعد ان کو بند کمرے میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ آپ حدیث اور واقعہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ یہ میری ذمہ داری ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں جھوٹ کوئی بیان کرے گا تو میں نے پریکٹیکلی جا کے وہاں پہ لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اکیلا بندہ کیا کر سکتا ہے؟ ہر بندہ جو جہاں پر ہے وہ ذمہ دار۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے جو بہترین امت کہا گیا اس وجہ سے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بلند مرتبہ ہے، اس وجہ سے امت کا بھی بلند مرتبہ ہو گیا، نہیں، بلکہ آپ کی ختم نبوت کی برکت سے کہ چونکہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آنا، نبی والا کام اب اس امت نے کرنا ہے، یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے یہ امت افضل ہے، اور وہ کام امت کاری کوئی نہیں ہے۔ امت کاری ہے یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، چور ہے، ٹھگ ہے، فراڈی ہیں، بے نمازی ہیں، حرام خور ہیں، سانو انجی قبول کر، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے۔ امت نے سمجھ لیا ہے، یہ رزلٹ نکالا ہے امت نے۔ حالانکہ امت کو بتایا کہ یار امت کی افضلیت کس بنیاد کے اوپر تھی؟ نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے جو کام ملا ہے اس امت کو، نبیوں والا کام، اس کی وجہ سے اس امت کی فضیلت، اور وہ کو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو وہ ساری ٹیکسیں مجھے ریلیز کرتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں میرے بھائی میں نے کیا کرنا ہے، میری 1 لاکھ فوٹو کاپیاں کرا لو، پھر تو جگہ جگہ بانٹ دو۔
نہیں، آپ جدھر ہیں غلطی دیکھتے ہیں ایسے طریقے سے آپ ہائی لائٹ کریں. آپ کو ٹینشن ہوتی ہے بجائے مجھے فون کر کے آپ خود اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، کم از کم اسے پوچھ لیں. وتوکل علی اللہ، اور توکل اللہ پر کیجئے. وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ آپ کے لیے کارساز کافی ہے. دیکھ لیں کیا ایک وہ حالت ہے کہ ایک شخص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اندھیرے میں مکے سے نکلتے ہیں. اپنے بستر پر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو لٹا کے جاتے ہیں کہ مانتے واپس کر کے آ جانا. اور راستے میں جاتے ہوئے جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے جب غار ثور کے اندر جو سورہ توبہ میں ذکر آتا ہے کہ جب تم دونوں غار میں تھے اور تم اپنے ساتھی سے کہتے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی اس حالت میں جب آپ مکے سے نکل رہے ہیں اور یہ یکم ہجری کا واقعہ اور 8 ہجری میں 8 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کی حیثیت سے وہاں پہ داخل ہوئے. اور جب مکے سے نکل رہے ہیں سراقہ ابن جوشم، سراقہ ابن مالک جو مخبری کرنے کے لیے آیا اس کا گھوڑا دھس گیا، واپس نہیں جا سکا. 2-3 بار ایسا اسے سمجھ آ گیا بھی اللہ کے پیغمبر ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے کہا سراقہ کو بشارت دے دو کہ میں اس کے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھا. کسرا پرشین امپائر اور وہ کسرا جو اس کا ہیڈ اس کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اس وقت تو سراقہ نے بھی سوچا ہوگا کہ اپنی جان بچا کے رات کے اندھیرے میں یہاں سے جا رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ پرشین امپائر گرے گی اور اس کے کنگن میرے ہاتھوں میں ہوں. اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور میں وقت آیا. سیدنا عمر نے بلا کے پھر سراقہ کو وہ پورا کسرا کا لباس پہنایا اور اس کے بعد کہا اتار دو یہ مومنین کا مال ہے. انہوں نے سمجھا یہ مجھے گفٹ ہو گیا. انہوں نے کہا نہ، نبی علیہ السلام نے صرف کہا تھا دیکھا ہے بس اتنا، اس سے زیادہ نہیں، یہ مومنین کے بیت المال میں. تو رومن اور پرشین امپائر گر جائے گی کسی نے سوچا تھا؟ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے اللہ پہ توکل کریں، اللہ تعالیٰ بہتر کارساز ہے.